أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. دین اسلام کے جو اعمال ہیں، دین اسلام کے جو اعمال ہیں، جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو کرنے کی چیزیں ہیں اور جو چھوڑنے کی چیزیں ہیں، ان سب کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. قرآن مجید ان دو چیزوں پر بات کرتا ہے. عقائد کے علاوہ، ایک تو عقائد ہے، عقائد کے علاوہ جو اعمال ہیں وہ دو چیزوں کو ترقی دیتا ہے، یہ اس کو پیدا کرتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ اور اس کی تعظیم کو پیدا کرتا ہے. جتنے اعمال ہیں وہ پیدا کرتے ہیں کس چیز کو؟ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے حکم کی تعظیم کو بڑھاتا ہے. اور دوسری قسم کے وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے لوگوں سے تعلقات اور رحم کرنے کو بڑھاتا ہے. رحم تو اللہ مخلوق پر ہوگا. اب آپ قرآن مجید کی تمام احکامات، شریعت کے تمام احکامات کو دیکھیں، اس کی گرد گھومتی ہوگی. اگر بیوع فاسدہ ہے، یعنی جو سودے، جو خرید و فروخت، اس میں اس کو شریعت ناجائز قرار دیتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ضرور گڑبڑ ہوگا. اور گڑبڑ کا نقصان کس کو ہوگا؟ لوگوں کو ہوگا. اور جہاں کوئی عبادت ہے، آپ دیکھو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کا تعلق بڑھے گا. تو یا حقوق اللہ ہوگا یا حقوق العباد ہوگا. آپ دیکھیں سارے قرآن مجید میں آپ دیکھیں. قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے. پھر سوائے ایک صورت کی باقی تمام صورتوں کی ابتدا بھی بسم اللہ سے ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے اس میں. تو پہلے سے وہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب بسم اللہ السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرزاق بھی کہا جا سکتا تھا، علیم بھی کہا جا سکتا تھا، حلیم بھی کہا جا سکتا تھا، قدوس بھی کہا جا سکتا تھا. لیکن اس میں سے حمید بھی کہا جاتا ہے، بسم اللہ الحمید المجید ایسے بھی کہہ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے کلام میں اس کو پسند کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی. اور عجیب یہ ہے کہ دونوں کا مادہ اللہ تعالیٰ کی بات جو صفاتی نام ہے، دونوں میں کا مادہ رحم ہے، رحیم ہے. رحمان کا بھی مادہ جس سے رحمان بنا ہے اس کا مادہ بھی رحم ہے، اور جس سے رحیم بنا ہے اس کا مادہ بھی رحم ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات پہلے سے یہ ڈالنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو ذات جو تمام صفات کا مالک ہو، کتنا عظمت والا ہوگا. اس کا پہلا ذاتی نام لایا اللہ کا،
کہ عظیم رب کا عظیم آدمی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نام شروع کرتا ہوں تو اس کے دل میں ایک اللہ تعالیٰ کی پوری عظمت آئے گی کہ جو تمام کائنات کا مالک، خالق، قدوس، سلام، رحمان، رحیم، مجید، یہ سارے صفات کا مالک و عظمت والا یہ ہے. تو پہلی بات یہ آئے گی. تو بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اس کتاب میں کیا ہوگی، وہ اعمال ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا کرے گی اور اللہ تعالیٰ عظمت کو بڑھائے گی، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکام عظمت پر کیا مبنی احکام ہوں گے، وہ ہوں گے. دوسری میں الرحمن الرحیم لایا کہ پہلے سے بتا دیا کہ اس قرآن مجید میں جتنے احکام ہیں وہ سارے چونکہ تمہارا رب کیا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو اس میں کیا ہے، اس میں رحم والے اعمال ہوں گے جو رحم کو پیدا کریں گی اور رحم کو ترقی دیں گی. اب قرآن مجید کو آپ دیکھیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلی صورت ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ظاہر ہے کہ جب ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گئی، آسمانوں میں، زمینوں میں جتنے کمالات آپ دیکھتے ہیں، خوبیاں دیکھتے ہیں، خیرات و برکات دیکھتے ہیں، جتنے کچھ دیکھتے ہیں، یہ سب کس کا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت آ گئی دل میں. پھر الرحمن الرحیم آیا. آپ دوسری صورت میں آئے، دوسری صورت کو دیکھیں. یؤمنون بالغیب، یہ تو ہو عقیدہ، کیونکہ جب عقیدہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کی مخلوق کی عظمت کیسی ہوگی. عقیدہ تو اصل ہے. عقیدہ کیا ہے؟ اصل ہے. اس کے بعد وہ تو غیبی چیز ہے. اندر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی کے پر ایمان لانا، غیبی چیزوں پر ایمان لانا، یہ تو اور چیز ہے. یہ بھی ہمارے اندر بھی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ عقیدہ کیا ہے، کہاں ہے؟ وہ تو دل میں ہوتا ہے. لیکن باہر کی چیزیں جو ہیں وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کی قائم کرتے ہیں. نماز کی قیام سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کی خشیت بڑھے گی، اللہ کا تعلق بڑھے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز میں سے خرچ کرتے ہیں جو کچھ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ابھی خرچ کرنا کس پر ہوگا؟ بندوں پر ہوگا. اس میں مخلوق پر مہربانی ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کیا؟ اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ. زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. حکم ہوتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. قیام صلاۃ تعظیمی لامر اللہ ہے، اور اطاع زکوٰۃ مخلوق پر رحم ہے. آپ پوری قرآن مجید میں آپ دیکھیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، یہ دین کو نہیں مانتا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جواب دیتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، یہ دھکے دینے پر مجبور کر دیتا ہے. ظاہر ہے کہ جب کوئی اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار کی یتیم ہے، اس کو اپنا حق نہیں دیتا تو کس پر مجبور ہوگا؟ دھکا کھانے پر مجبور ہوگا. تو یہ دھکے کون دے رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلان کے ہاتھ سے میں بڑے دھکے کھائے. اور جو حکومت یتیموں، مسکینوں، فقیروں کا خیال نہیں رکھتی تو یہ حکومت کیا کرتی ہے؟ یہ لوگ دھکوں پر مجبور کرتی ہے. سود کا نظام بناتا ہے، ٹکس کا نظام لگاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دھکوں پر مجبور کر دیتے ہیں. اس طرح وَلَا يَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یتیم مسکین کے
کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں ہیں. بلجین مجھے بلگین. آدمی کھانا تو آدمی کتے کو بھی ڈالتا ہے کبھی، لیکن عزت روزی کرنے کے لیے ایک آدمی کو کیا ہوگا؟ باقاعدہ تحریک ہونی چاہیے. تحریک جانتے ہیں؟ تحریک. اس کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے، اس کے لیے ایسی قوانین بنایا جائے، ایسی ترتیب بنائی جائے کہ اس میں ایک فقیر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے. اب دیکھیں جہاں بھی آپ دیکھو گے تو آپ کو یہ دو چیزیں آئیں گی. آگے کہتے ہیں فعل مسلین. کس کے لیے تباہی ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ نماز نہ پڑھنے والوں پر، مصلی پر کے لیے کیا افسوس ہے. فعل مسلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ نماز سے کیا ہے؟ غافل ہے. نماز میں سہو ہوتے ہیں. سہو نہیں ہوتی. سہو کا مطلب کیا ہے؟ غافل ہے. نماز تو پڑھتے ہیں، پھر غافل کیسے ہو گئے؟ اس کے نتائج سے غافل ہے. اس کے اندر وہ خشیت الہی نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی نمازیں ریاکارانہ ہو گئی. جب ریاکارانہ ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ اس کا نتیجہ سامنے نہیں آیا. مخلوق پر رحم نہیں کرتا. اس لیے بعد میں کہتے ہیں ہم یراؤون ویمنعون الماعون. اس کی نماز کیا ہے؟ یہ ریاکارانہ ہے، نمائشانہ ہے. کیا ہے؟ شہرت کے لیے ہے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے. ورنہ مسلمان جو ہوتا جو صحیح نماز پڑھے وہ کیا ہوگا؟ وہ مخلوق پر رحم کرے گا، کیونکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے ہوگا. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اس کے اندر مہربانی آئے گی. جب اس کے اندر مہربانی نہیں آ رہی ہے، اس کے اندر مہربان نہیں ہے، پروپیگنڈے کرتے ہیں. اب دیکھو سارے پروپیگنڈے کرنا، غیبتی کرنا، بہتان لگانا، یہ ساری برہمی ہے. نہیں برہمی. یہ کسی کو برتنے کی چیزیں، لور تبرگا اور چھنے پلالیٹ کاٹ دو نہیں رکھئی نو کرکڑے تھا بچی کرکڑے تھا. یعنی گھر کے اندر جو چیزیں آج کل کرا کی دکانیں کیوں بن گئی؟ کیونکہ ایک کسی کو کوئی پیار نہیں دیتا. پہلے شادی ہوتا 5 پیالے آپ لاتے، 5 پیالے میں لاتا، 5 پیالے وہ لاتا، بات بن جاتی. ایک گائے ہوتی تھی، سارے گائے گاؤں والے دودھ پیتے تھے. اب بائی پر بھی لسی فروخت کرتے ہیں. بائی پر اپنی گائے کی لسی فروخت کرتے ہیں. جو چیز دینے کی اس میں نمک دے دو، اس پر بھی بخل کرتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے. وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر اتنی مہربانی بھی نہیں ہے. کیسی نماز ہے جس کے اندر اس نے یہ مہربانی بھی نہیں پیدا کر دی کہ آپس میں اسی کے ساتھ کیا کرے؟ جو عام استعمال کی چیزیں وہی اسی کو دینے لگے. اس کو کہو کہ کلہاڑی دے دو، کہتے وہ تو گم ہو گئی ہے. موجود تھی، بڑا ڈھونڈا ملا نہیں، وہاں موجود ہوتا ہے. دوسرے مہربان کیا کرتے ہیں، جب کلہاڑی لے جاتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں وہ ایسی بولنے والا آدمی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کو وہ گھر کے اندر ہی سارے مہربان ہیں. تو میں بتاتا ہوں قرآن مجید کو آپ دیکھ کے پڑھیں اور سے آخر تک، یہ آپ کو یہی ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کو فلاح کھلاتے ہیں فَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. تم یتیم پہ اعزاز نہیں کرتے، اکرام نہیں کرتے. تو صرف دینا ہی نہیں بلکہ اکرام کرنا کیا ہے؟ اکرام بھی کریں، مہربانی ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھو یہی بات اس آیات کریمہ میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے. نظر کو پورا کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطْوِيرًا. دوسری بات کیا بتاتے ہیں؟ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. یہ کیا ہے؟ مسکینوں و یتیموں و اسیرا. یہ یتیم اسیر کو
قیدیوں کو دیتا ہے، کام اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا ہے، لیکن یہ اب مخلوق پر مہربانی ہے. یہ مخلوق پر مہربانی مخلوق کے لیے نہیں ہے، ووٹ کے لیے نہیں ہے، نوٹ کے لیے نہیں ہے، شاباش حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. جیسے آج کل ووٹ آ رہے ہیں، انتخابات آ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے ختم تائی بن جائے گا ہر آدمی. روان دی گورے ہر صاحب ختم تھی جو شوئی اللہ دے دی گنا بخی گیا تب بیچ گیا ٹولا وطن خدا نہ کرا کچھ. کوئی لوڑا لنگڑا مل جاتا ہے گوڑون ملوشی تا ہاں کش 10 روپے ہو گئے بدلا بداوی کہ وٹون ٹھیک نہ موت ہوٹ میں روک. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے نہیں دیتی یتیم مسکین کو کہ اس سے کوئی عوض مانگتا ہے. یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی تب ہوگا کہ دل میں اللہ تعالیٰ ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا. تو نمازوں نے کیا پیدا کیا؟ نمازوں نے، اذکار نے، روزوں نے، حج نے، لا الہ الا اللہ، استغفار نے کیا پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیا. اب جب لوگوں کو کھلائے گا تو کیا لوجہ اللہ کھلائے گا، ورنہ لوجہ اللہ لوگوں کو لوجہ الووٹ، لوجہ النوٹ، لوجہ کیا کوئی شاباش اسی لیے کریں گے کہ مجھے لوگ کہہ دیں کہ بڑا زبردست سچی آدمی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نرید منکم، تم سے ہم نہیں مانگتے جزان، کوئی بدلہ لینا میرا مقصود نہیں ہے، ولا شکورا، اور شکر گزاری شاباش تو مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں مانگتے. یہ کس کے لیے ہے؟ جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، جس کے ساتھ میرا تعلق ہے. دو چیزیں ہو گئی، عبادات اللہ سے تعلق پیدا کرتی ہے، اور اس تعلق سے وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ مخلوق پر رحم ہوتا ہے. تو عبادات یہ دونوں آپس میں کیا اس کا جوڑ ہے. جب کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنمیوں کو، تو وہ کہتے ہیں لم نکم من المصلین ولم نطعم المسکین، اور ہم کیا کرتے؟ ایک نماز نہیں پڑھتے تھے جو ہم کو اللہ تعالیٰ قریب کر لیتے، اور دوسرا جو اس کا نتیجہ تھا کیا تھا؟ یتیموں کو دعا نہیں دیتے تھے، کھلاتی نہیں تھی. میری بات میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ سارے قرآن مجید ہم کو دو چیزوں کو خیال کرتے ہیں، ہم دونوں میں صفر ہے. عبادات ہمارے یہ کرانا ہے، اسی لیے لوگ پر مہربان نہیں ہے. اگر مہربانی ہے وہ بھی اس کی ظلم کی مہربانی کے پردے میں ظلم ہے. مہربانی کے پردے میں ظلم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مہربانی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین سود کسی مسلمان بھائی کی ریزی کرنی ہے، عزت خراب کرنا ہے. اس کو سنگین جرم کیوں کہا؟ بدترین ظلم کیوں کہا؟ بدترین سود کیوں کہا؟ بدترین سود کیوں کہا؟ کہ سود میں تو آدمی کی مال لوٹا جاتا ہے بلا عوض. کیا بلا عقد، بلا عوض کیا ہوتا ہے؟ مال لوٹا جاتا ہے اس کی مرضی کے بغیر. اور سود میں کیا ہوتا ہے؟ سود میں ایسا ہوتا ہے مال لوٹا جاتا ہے. تو اس طرح عزت میں انسان کی سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ جان ہے. جان ہے. جب دیکھو جب کسی کی مال، جب آدمی جان پر بات آ جاتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ مال لگاتا ہے. فقیر سے فقیر آدمی ہو، وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، گھر کے اندر ایک مرغی ہو بھی فروخت کرتا ہے، اور گھر کے اندر لٹین ہو بھی فروخت کرتا ہے. میں کیا کرتا ہوں؟ اپنی علاج کرتا ہوں، سامان فروخت کرتا ہے. گویا مال کس پر قربان کرتا ہے؟ اپنی جان پر قربان کرتا ہے. مال پر قربانی تو گورے. لیکن جب ایک غیور آدمی کی عزت پر بات آتی ہے تو کیا قربان کرے گا؟ جان بھی قربان کرے گا اور مال بھی قربان کرے گا. تو جو کسی کی عزت خراب کرتا ہے، یہ بدترین سود ہے یا نہیں بدترین سود؟ یہ بدترین سود ہو گیا. آج کل دیکھو علماء کیا کرتے ہیں. اب میں علماء کو کہتا ہوں، مشائخ کیا کرتے ہیں؟ دوسری کی غیبت
بہتان لگانا، پروپیگنڈے کرنا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ میں نے فلان کی پاجامہ اتار دیا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایسے لوگوں کو عروج نہیں دیتا. یاد رکھیں، سیدھا سیدھا قرآن پر چلو. قرآن کچھ اور کہتا ہے. ہم بات قرآن کی کرتے ہیں لیکن کرتے ہوئے جو شیطان بھی نہیں کرتا. شیطان مجھ چھپاتے ہیں کہ مجھے اتنا برا تو میں بھی نہیں تھا. اور جو کچھ ہم یہ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی ہے یا ناچ گانے میں نہیں جانتا، یہ بھی ان کی ریاکاری ہے. غیبت بڑا گناہ ہے. لیکن اگر آپ بادشاہ کہے گا ایک عالم کو، ایک شیخ کو، سفیان نے لکھا ہے کہ آ جاؤ وہاں رقص کرو، ڈانس ہو رہا ہے ہمارے ہاں، تم بھی ڈانس کرو، اس میں شامل ہو جاؤ. کوئی شامل ہو جائے گا؟ وہ عالم بھی جو سود بھی کھاتا ہو، جھوٹ بھی بولتا ہو، بہتان بھی لگاتا ہو، وہاں کیوں نہیں شامل ہوتا؟ دین کی وجہ سے نہیں کہ میرا دین خراب ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں میری عزت خراب ہو جائے گی، میری عزت خراب ہو جائے گی. عزت کے لیے جاتا ہے، نہیں جاتا. خبریں پوچھے گا ذہن تم خبر ہے ورزی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو جس قوم کے ایسا یہ حال ہو جائے، جس کی نیکوکاروں کا یہ حال ہو، جو اس کو لوگ دیندار کہتے ہیں، تو اس کے عوام کہاں جائیں گے؟ تو ہم یہی ہوں گے. جو آپ دیکھیں آج کل جو شور ہوگا، آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. بات ہم سے خراب ہے. کس سے خراب ہے؟ ہم سے. ہم کیا طلباء علماء ہم سے خراب ہے. یہ نہیں کہ سب سے نہیں، لیکن اکثریت کا حال تقریباً یہ ہو چکا ہے. اسی لیے امت صحیح پٹری پر نہیں آ رہی ہے کہ گاڑی چلے، اتری ہوئی ہے. الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں اس میں، لیکن اس میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں کہ ایسے کام کرتے ہیں، اس کو دین کے نام پر کرتے ہیں. جب تک اس پر غلطی بھی کرتا ہے، پھر اس پر دین کا لیبل بھی لگاتا ہے. کتنی بڑی گمراہی ہے. ایک آدمی پہ غیبت بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ لوگوں کو بچاتا ہوں، بلکہ اپنا سینہ ٹھنڈا کرتا ہے. لوگ میں افتراء کو انتشار بھی ڈالتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کے لیے کرتا ہوں افتراء کو انتشار. دین کا نام بھی لگاتے ہیں تاکہ ہماری بزرگی پر بھی کوئی حرف نہ آ جائے. کرتے نہیں کرتے. پھر بھی کہتے ہیں کہ کیا ہے ہمارا زوال کیوں ہو رہا ہے؟ رحم تو ہے نہیں، مہربانی تو ہے نہیں، اور جو عبادات ہے اس عبادات میں روح نہیں ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے. تو دونوں چیزیں کیا ہے؟ آپس میں ملی ہوئی چیزیں ہیں. اس پر قرآن مجید نے زور دیا ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاد ہے، جہاد مہربانی ہے. وہ ایک آدمی کے ہاتھ میں نسور لگ گیا، اللہ پاک آپ کو بچائے، زخمی ہو گیا، اس میں نسور لگ گیا. اب ڈاکٹر کو جائے گا، ڈاکٹر اس کو فیس بھی دے گا، پیسے بھی دے گا، اور اس سے وہ ہاتھ بھی کاٹے گا کہ تاکہ باقی بدن کو زہریلا، مسموم اور خراب نہ کرے. اور اسی طرح یہ تمام انسانیت ایک وجود ہے. جب کوئی آدمی نصیحت سے نہیں آ رہا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اور وہ قوم جو میٹھی کڑوی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، کنین کے علاج ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ڈانٹ پر سے ٹھیک نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ پھر آپریشن ہوگا. یہ جہاد کیا ہے؟ یہ آپریشن ہے. پھر آپریشن ہوگا. آپریشن میں کچھ لوگ تو دنیا سے چلے جائیں گے، جو خراب مادہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن باقی انسانیت بچ جائے گی. نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی،
کچھ لوگ بچ گئے، اس سے ایک صالح معاشرہ پیدا ہو گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہو گئی، اس کے کچھ لوگ بچ گئے، اس سے ایک معاشرہ بن گیا صالح۔ اگر جہاد کا حکم ہو گیا تو جہاد آدمی کرے، جب صفایا ہو جائے گا، جزیرہ عرب میں کیا تھی، خون خرابے تھے، لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، آپس میں ایک توپ ڈال کر اس پر صدیوں لڑائیاں ہوتی تھیں، معمولی باتوں پر صدیوں تک لڑائی ہوتی تھی۔ اس میں چند افراد کام آئے، 1000 کی بھی نہیں تھے، پورا جزیرہ عرب کیا ہو گیا، صفایا ہو گیا، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، اور کیا تمام وہ برائیوں سے اس کا لوگوں کو نجات ملی، اور لوگوں کو امن ملا، سکون ملا۔ یہ کیا ہو گیا؟ خراب فاسد مادہ دور ہوا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھیجا، یقیناً کلی دلائل معجزات بھیجے، اور ان کے ساتھ میزان شریعت بھیجی، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہو جائیں۔ اور جو کسی طرح نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وانزلنا الحدید، ہم نے کیا بھیجا ہے؟ لوہا بھیجا ہے، فی باس شدید، اس میں سخت جنگ ہے، اور منافع للناس، اس میں کیا ہے؟ لوگوں کو نفع ہے کہ وہ کٹ جائے گا فاسد مادہ، تو کیا ہو جائے گا؟ صاف ستھرے لوگ رہ جائیں گے اور معاشرہ بن جائے گا۔ یہ ہے تمام آپ کے سارا انسان مسلمانوں کا نظام کیا ہے؟ اسلامی نظام یہ رحم، عدل اور قسط پر مبنی ہے، عدل و قسط اور رحم پر مبنی ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اور وہ اعمال ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو مضبوط ہوتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اس میں اس ایمان کو کیا ہو جاتی ہے؟ ایمان کی آبیاری ہو جاتی ہے۔ جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق بن جاتا ہے، تو اللہ تعلق کے نتیجے میں مخلوق پر رحم ہوتا ہے، کردار سامنے آ جاتا ہے۔ آج کل ہم دونوں کمی ہیں، ایک ہے بڑی بڑی مدرسے ہیں، لیکن ہر بڑی مدرسے والا کہتا ہے، چھوٹی بڑی مدرسے والا کہتا ہے کہ دوسری کو گرایا جائے تاکہ ہماری مدرسہ ترقی کرے، دوسری کی عزت کو خراب کیا جائے تاکہ عزت بڑھ جائے، اس کی عزت بھی نہیں بڑھ جاتی، اس کا مدرسہ بھی نہیں بڑھ جاتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے معلوم، اس کو پتہ نہیں ہے یہ مکافات کیا ہے۔ اللہ یہ دنیا میں مکافات عمل کام کر رہا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے کنواں کھودیں گے، تم خود اس کنویں میں گر جاؤ گے ایک دن۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے قرآن نہیں دیکھا ہے۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ کل مجھے کسی نے کہا کہ ہنگامی کاموں میں زیادہ نظر نہیں آتا فائدہ، یہ جو لوگ چلتے چلتے آرام سے کام کرتے ہیں، اب تبلیغ جماعت دیکھیں، فوائد دیکھیں، چلتے رہتے ہیں۔ اب دیکھو اب تحریک ایمان شروع ہو گئی تھی، 2-3 آدمی تھے، الحمدللہ جہاں جاتے ہیں وہاں اتفاق، اتحاد، الفت، محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو دیکھا کہ وجہ کیا تھی کہ وہ کبھی بڑے لوگ جو کام کرتے ہیں، تو اس نے پھر میں نے یہی آیات کہا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی مدد فرماتے ہیں، جو لوگ سیدھے چلتے ہیں، جو ایسے کام کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہے ہنگامی کاموں کا، رد عمل ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی اٹھا بیچارے، مثلا آج کل مشکل ہے، ایک آدمی پڑ گیا تو اٹھا، تو کبھی کامیاب ہوگا کبھی ناکام ہوگا، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ سیدھے راستے پر جاتے ہیں، ان کی مزاحمت جو کرے گا کیا وہ ہو جائے گا؟ وہ خود پاش ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ ایک وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قانون ہے، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے وہ زمین میں قرار پکڑتی ہے۔ تو یہ اس کی انشاءاللہ باقی رحم پر کچھ بیان ہو گیا، پھر اس طرح انشاءاللہ آگے بیان اس کا رحم پر چلے گا، پھر انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ اب تو یہ بیان کرتے ہیں کہ